عثمان غازی کی آنکھوں میں وہی گہری سنجیدگی تھی جو برسوں کی جنگوں، قربانیوں اور فتوحات کے بعد آتی ہے۔ کئی قبیلہ اب وہ قبیلہ نہیں رہا تھا جو کبھی خیموں میں پناہ ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ اب یہ ایک ابھرتی ہوئی ریاست تھی، اور عثمان غازی جانتا تھا کہ ریاستیں صرف تلوار سے نہیں بلکہ درست وقت پر درست فیصلوں سے زندہ رہتی ہیں۔ اسی لیے وہ دن آیا جب عثمان غازی نے سب کے سامنے وہ فیصلہ کیا جس نے آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل دینی تھی۔ اس نے اپنا تخت، اپنی نشست اور اپنی ذمہ داری اپنے بیٹے اورحان غازی کے حوالے کر دی۔ یہ فیصلہ کسی کمزوری کا نہیں تھا بلکہ عظیم حکمت کا نتیجہ تھا۔ عثمان غازی اورحان کو بچپن سے جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکا صرف اس کا بیٹا نہیں بلکہ اس کے خوابوں کا وارث ہے۔ اورحان نے بھی کبھی خود کو صرف ایک شہزادہ نہیں سمجھا بلکہ ہر میدان جنگ میں خود کو ایک سپاہی کی طرح پیش کیا۔ عثمان نے اس کی آنکھوں میں وہی آگ دیکھی تھی جو کبھی اس کی اپنی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ لیکن تخت ملنا کہانی کا اختتام نہیں تھا بلکہ اصل آزمائش کا آغاز تھا۔ تخت سنبھالتے ہی اورحان غازی خود کو دشمنوں کے جال میں گھرا ہوا پاتا ہے۔ ہر سمت سے خطرات ابھر رہے تھے۔ بازنطینی سرحدیں بے چین تھیں، ترک قبائل کے اندرونی اختلافات سر اٹھا رہے تھے، اور دربار میں بھی وہ لوگ موجود تھے جو ایک نوجوان خان کو کمزور سمجھتے تھے۔ اسی دوران بازنطینی شہزادی سپوٹرا منظر پر آتی ہے۔ وہ صرف خوبصورتی کی مثال نہیں بلکہ سیاست، چالاکیاں اور دشمنی کی علامت تھی۔ ابتدا میں وہ اورحان کی سخت دشمن تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ وہ اسے ایک وحشی ترک سردار سمجھتی تھی جو بازنطینی سلطنت کے لیے خطرہ ہے۔ اورحان بھی اسے ایک دشمن کے طور پر ہی دیکھتا تھا۔ دونوں کے درمیان تلواروں سے زیادہ نظریات کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف بازنطینی سازشیں، دوسری طرف ترک غیرت اور ایمان۔ یہ دشمنی آہستہ آہستہ ایک عجیب کشمکش میں بدلتی ہے۔ وقت کے ساتھ سپوٹرا دیکھتی ہے کہ اورحان صرف جنگجو نہیں بلکہ اصولوں والا لیڈر ہے۔ وہ قیدیوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، عورتوں کی عزت کرتا ہے اور اپنے وعدے پر جان دینے کو تیار رہتا ہے۔ یہیں سے دشمنی احترام میں اور احترام محبت میں بدلنے لگتا ہے۔ عثمان غازی دور سے یہ تبدیلی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ آنے والا وقت صرف جنگوں کا نہیں بلکہ رشتوں کا بھی ہے۔ اسی لیے وہ حکمت کے ساتھ اس رشتے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ یہ نکاح صرف دو افراد کا بندھن نہیں بلکہ دو دنیاؤں کے درمیان ایک پل بن جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے عثمان کے خواب کی، برسا۔ برسا صرف ایک شہر نہیں بلکہ مستقبل تھا۔ عثمان نے اپنی زندگی میں اس خواب کی بنیاد رکھ دی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا وہ اپنی زندگی میں اس کی تکمیل دیکھ پائے گا؟ جنگیں سخت ہوتی گئیں، قربانیاں بڑھتی گئیں، مگر برسا کا سایہ ہر فیصلے پر موجود رہا۔ اورحان نے صبر اور حکمت سے محاصرہ جاری رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ برسا مستقبل کا دارالحکومت ہوگا، اور وہ اسے تباہ حالت میں حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران سپوٹرا ایک اہم قدم اٹھاتی ہے۔ وہ اورحان کو بازنطینی دربار کی سازشوں، خفیہ راستوں اور غداروں کے نام بتاتی ہے۔ یہ لمحہ آسان نہیں تھا، مگر اورحان اس کے چہرے پر سچائی دیکھ لیتا ہے۔ اس کے اس قدم سے ایک بڑی سازش ناکام ہو جاتی ہے اور کئی قبیلہ بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ آخر کار برسا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بغیر بڑے خون خرابے کے شہر فتح ہو جاتا ہے۔ جب عثمان غازی کو یہ خبر ملتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کمزوری کے نہیں بلکہ تکمیل کے۔ اس کا خواب حقیقت بن چکا تھا۔ چند دن بعد عثمان غازی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مگر اس کے جانے سے ایک دور ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اورحان غازی اب صرف تخت نشین نہیں بلکہ ایک مکمل حکمران بن چکا تھا۔ سپوٹرا اب اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ ان کا رشتہ سیاست سے اوپر اٹھ کر اعتماد اور قربانی پر مبنی ہو چکا تھا۔ برسا سلطنت کا مرکز بنا اور ایک نئی طاقت ابھر کر سامنے آئی۔ یہ کہانی صرف ایک تخت، ایک نکاح یا ایک شہر کی نہیں بلکہ ایک خواب کے سفر کی ہے، ایک باپ کا خواب اور ایک بیٹے کی ذمہ داری۔ عثمان نے جو دیکھا اورحان نے اسے حقیقت بنا دیا، اور یہی فرق ہوتا ہے ایک بانی اور ایک فاتح کے درمیان۔